بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام قاضی آر پی کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اہلا وسہلا، مرحبا جی۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ کے بھائی نے معراج النبی کے سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت سی نشست سجائی ہے، جس میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ اسلم معصومی صاحب، خطیب اعظم صلالہ۔ تو وہ آپ کے سامنے معراج النبی کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ویورز اور ہمارے چینل کے لیے ٹائم نکالا۔ تو پھر چلتے ہیں، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں حضرت علامہ اسلم معصومی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا۔ سب سے پہلے تو صمیم قلب سے آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے یہ ویڈیو، اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنے۔ تو زید بھائی، معراج آقا علیہ السلام کا قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معراج آقا علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو کسی نبی کو یہ معجزہ عطا نہیں کیا گیا۔ معراج تو سب انبیاء کو نصیب ہوئے، ہر نبی کو اپنے مقام کے مطابق، مرتبے کے مطابق معراج عطا ہوا، کیونکہ نبوت کی دنیا میں بھی مراتب ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو ہر کسی کو اپنے مقام کے مطابق، فضیلت کے مطابق، مرتبے کے مطابق معراج عطا ہوئے۔ لیکن اس طرح ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی قربتیں اور بغیر حجاب کے دیدار الہی یہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ یہ صرف آپ کے اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا۔ دیدار الہی کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خواہش تو ہر نبی کرتا رہا، دیدار الہی کی خواہش ہر نبی کرتا رہا، لیکن کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ صرف آقا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اور دیدار الہی کی خواہش، جس طرح قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 دن کے لیے کوہ طور پہ مدعو فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے 40 دن کے لیے، اور وہاں پر آپ کو کتاب توریت وہ عطا ہوئی۔ تو 40 دن جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا میٹھا میٹھا کلام سنتے رہے، تو دیدار الہی کی خواہش دل کے اندر ہوئی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ رب ارنی انظر الیک، اے ہمارے رب ہم کو اپنا دیدار عطا کر، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میرے رب، مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست کی، دیدار کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرا دیدار لن ترانی دیدار نہیں کر سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اے موسیٰ تو چونکہ نبی ہے اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، تو میں اپنی صفاتی تجلی کوہ طور پہ بھیجتا ہوں، اے موسیٰ تو کوہ طور کی جانب دیکھ لے۔ تو زید بھائی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفاتی، ذاتی نہیں، صفاتی تجلی، وہ بھی ادنا سی تجلی کوہ طور پر بھیجی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کتاب نہ لا سکے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو 3 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، تو ساتھ ہی پتھر پہ لکھا ہوا تھا لا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب کائنات میں کچھ سمجھا نہیں کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ،
یتیم سے مراد کیا ہے اور مال سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، مال سے مراد وہ خواہش ہے میرے دیدار کی جو تو نے کی ہے، اور یتیم سے مراد میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ اے موسیٰ، میرا دیدار صرف میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ شاعر نے اسی لیے کہا ہے کہ اے موسیٰ، نہ تو دیکھے نہ نگاہ انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ تو دوستو، زید بھائی، یہ معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے کہ یہ معجزہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اور زید بھائی، مختصراً ویسے تو اس موضوع پر جتنا کلام ہو سکے اتنا کم ہے اور اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ میں اختصاراً آپ کے جو سامعین ہیں اس کی نظر یہ کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج نصیب ہوا وہ 3 مراحل میں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے بھی 3 گوشے ہیں۔ آقا کی ذات کے 3 گوشے ہیں۔ آقا کی ذات کا ایک گوشہ بشریت ہے، اور ایک گوشہ نورانیت ہے، اور تیسرا گوشہ مظہریت و حقیقت ہے۔ تو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے 3 گوشے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج بھی 3 حصوں میں، 3 مراحل میں ہوا۔ تو جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ معراج ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ گوشہ بشریت کا معراج تھا۔ اور جو مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشہ نورانیت کی معراج تھی۔ اور سدرۃ المنتہا سے آگے ثم دنا فکان قاب قوسین او ادنا، وہ مقام لامکان تک جو معراج تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ گوشہ مظہریت و حقیقت کی معراج تھی۔ تو اختصار کے ساتھ تھوڑا بیان کرتا چلوں کہ جو گوشہ بشریت کی معراج تھی وہ کیا تھی کہ جب معراج انسانی کی تمامی افراد، معراج انسانی کے تمامی افراد یعنی تمام انبیاء، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو مسجد اقصیٰ کے اندر جمع تھے شب معراج، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو وہ سب مقتدی بنے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام بنے۔ تو جو معراج انسانی کے تمامی افراد جب پیچھے کھڑے تھے اور ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے امامت فرما رہے تھے، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشہ بشریت کی معراج تھی۔ تو اسی طرح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشہ نورانیت کی معراج وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ سے لے کے آگے سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ ساتوں آسمان سے اوپر جب سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر تمام نورانی مخلوق، تمام ملائکہ وہاں پہ جمع تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب نے استقبال کیا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے لگے اور نورانیوں کا، نوریوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ وہاں پہ رک گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس سے آگے اگر میں ایک بال بھی اوپر جاتا ہوں تو میں جل کے راکھ ہوتا ہوں۔ تو جب سارے نورانی نیچے رہ گئے، سارے ملائکہ نیچے رہ گئے، نوریوں کا سردار بھی نیچے رہ گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سے اوپر چلے گئے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشہ نورانیت کی معراج تھی، گوشہ نورانیت کی معراج تھی۔ پھر اسی طرح آگے گوشہ مظہریت و حقیقت کی معراج وہ یہ تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے اور ایک رف پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے آگے جانے لگے، اور اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ رف بھی رک گیا اور بکہ نور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں آگے تشریف لے جانے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مقام یہ آیا کہ میں نے اجنبیت محسوس کی، میں نے تنہائی اور اجنبیت محسوس کی، تو وہاں پر آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محبوب محمد اب ٹھہر جا، اب آگے بڑھ کر خود رب تیرا استقبال کرتا ہے۔ تو پھر قربتوں کا وقت آیا تو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی قربتیں جب نصیب ہوئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کو، تو یہ وہ مقام تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مظہریت و حقیقت کی یہ معراج تھی۔ تو یہ مختصر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج 3 مراحل میں ہوئی، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی 3 گوشے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو
صفاتی تجلی اللہ رب العزت نے کوہ پہ ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس صفاتی تجلی کو دیکھا۔ ادنا سی صفاتی تجلی کو جب دیکھا تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت اور سماعت اتنی تیز ہو گئی تھی، وہ صفاتی تجلی کو دیکھ کر اتنی تیز ہو گئی تھی آپ کی سماعت اور بصارت، کہ موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں میلوں دور پہاڑ پر، کالے پہاڑ پر، رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر میلوں دور رینگتی ہوئی کالی چیونٹی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ بھی لیتے تھے اور اس کی آواز کو بھی سن لیتے تھے۔ تو دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی ادنا سی اس کا نظارہ کیا، وہ بھی تو کوہ طور کی جانب دیکھا، تو ان کی سماعت اور بصارت اتنی تیز ہو گئی کہ رات کے وقت پہاڑ پر چیونٹی کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کی آواز بھی سنتے تھے۔ تو ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صفاتی تجلی نہیں بلکہ عین ذات کو شب معراج آقا علیہ السلام نے بغیر حجاب کے دیکھا۔ تو جب عین ذات کو بغیر حجاب کے دیکھا تو پھر آقا علیہ السلام کی سماعت اور بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سماعت اور بصارت کا عالم یہی ہے کہ جو بھی امتی روئے زمین پر جہاں بھی آقا علیہ السلام کو پکارتا ہے، ہمارے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک کے اندر لیٹے لیٹے اس اپنے امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہ مختصر سا خاکہ معراج کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس چینل کو ترقی عطا کرے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے اور صدقہ جاریہ بنے۔ تو جی ویورز، کیسی لگی ہماری یہ آج کی نشست؟ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ تو میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں حضرت علامہ اسلم معصومی صاحب کا کہ جنہوں نے اپنی قیمتی ٹائم سے ہمارے چینل اور ویورز کے لیے ٹائم نکالا۔ تو انشاءاللہ ان کی خدمت میں پھر کسی دن ضرور حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع اور نئے بیان کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا اور اپنے کمنٹ ضرور کرنا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔